جانا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِعِبَادِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ نیکی اور پرہیزگاری میں، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں بےہودہ گوئی پر نہیں پکڑتا، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن تم سے ان قسموں پر مواخذہ کرتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار۔ آیت نمبر 224 میں اللہ رب العزت ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی قسم اٹھانا یہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ اٹھائی۔ یہ ایک واضح شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جائے، اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، جیسے ہمارے ہاں ماں باپ کی قسم اٹھا دی یا ایسے ہی کسی بزرگ اور ہستی کے نام کی قسم اٹھا لی، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ قسم کی تین صورتیں، ایک قسم لغو ہے، ایک قسم غموس ہے، اور پہلے ان دونوں کی بات کر لیں، اور ایک تیسری ہے قسم منعقدہ۔ جو قسم لغو ہے وہ خام خواہ بندے کا تکیہ کلام، ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے اللہ کی قسم اللہ کی قسم، یا جیسے اہل عرب واللہ واللہ، کوئی مقصد نہیں ہوتا اور کوئی آگے پیچھے ایسی بات بھی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ قسم اٹھائی جائے۔ قسم لغو کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اس طرح کی قسموں کے اٹھانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دوسری قسم جس کو یمین غموس یا قسم غموس کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بندہ کسی ماضی کے واقعے کے متعلق جھوٹی قسم اٹھا دے کہ اللہ کی قسم یہ ہوا ہے یا ہوا تھا یا ہو گیا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ قسم اٹھانے والا قسم اٹھاتے وقت اس کو اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ سچا ہے، لیکن واقعہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ ہوا بھی نہیں واقعہ ایسا اور ویسے ہی جھوٹی قسم اٹھا دی کہ ایسا ہو گیا ہے۔ پہلی صورت میں پھر کوئی گنجائش ہے لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری صورت میں جس کو ہم جھوٹی قسم کہتے ہیں، اس میں کوئی تاوان نہیں، کوئی چٹی نہیں، کوئی کفارہ نہیں، لیکن یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا اور اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے چاہیے۔ تیسری قسم جو مستقبل کے معاملے میں اٹھائی جائے گی، جیسے کہہ دے بندہ کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں سے ملاقات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، یعنی مستقبل کے متعلق قسم اٹھانا، اور اس پر احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ پہلی دو صورتوں میں احتیاط کرنی چاہیے اور ایک قسم جھوٹی اٹھانے میں اللہ سے توبہ اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ تیسری قسم جو مستقبل کے متعلق اٹھائی جاتی ہے، اگر آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، اگر آپ چلے گئے تو آپ نے قسم توڑ دی تو آپ پر کفارہ ہوگا۔ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اب جب کہ بات کر لی، اب اس پر قسم کا کفارہ ہوگا قسم توڑنے پہ۔ ایسے ہی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت پہلی آیت میں
جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بندہ قسم اٹھا لے، اللہ کی قسم میں فلاں بندے سے کلام نہیں کروں گا، اور کسی سے لڑائی کرنا غلط بات ہے، اور کسی مسلمان سے لڑائی کرنا 3 دن تک یہ درست نہیں ہے، اس سے اضافی یہ 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو اس کو غلط قرار دیا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا۔ ایسے ہی قسم اٹھا لے کہ میں فلاں اچھا کام نہیں کروں گا، اسی غصے میں قسم اٹھا لیا۔ یہاں پر 2 واقعات ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ناراضگی ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ان پر الزام لگا تو اس پروپیگنڈے کا حضرت مصطح بھی شکار ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح کی مدد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے غصے میں آ کے کہ میری بیٹی پہ ایک جھوٹا الزام لگا ہے اور اس پروپیگنڈے کا حصہ یہ بندہ کیا جس کی میں مدد کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں، کہا آئندہ میں اس کے ساتھ یہ تعاون نہیں کروں گا۔ دوسری حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی سے ناراض ہو کر قسم اٹھا لی کہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا، تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ کسی نیکی کے کام پہ شریک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کسی نیک کام سے مت روک جاؤ۔